حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل کی تعریف فرمائی اور دو جہتوں سے عقل کی تعریف فرمائی۔ فرمایا ما خلق اللہ خلقا اکرمہ علیہ من العقل، کہ خدا تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس کو اس کی عقل کی نسبت سے زیادہ عزت دی ہو۔ یعنی ہر مخلوق کی عزت کا مقام اس کی عقل سے طے ہوگا۔ درجہ بدرجہ ہر مخلوق کو خدا تعالیٰ نے عقل کے مختلف مراحل پر قائم فرمایا ہے، یا مختلف حیثیتوں کی عقلیں عطا کی ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس عقل کا ذکر فرما رہے ہیں جو فطرت میں ودیت کی جاتی ہے، جس میں انسان کی اپنی کوشش کوئی دخل نہیں، اور ہر ذی روح کے لیے عقل کا ایک مقام مقرر ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور تمام حیوانات میں اس کی عزت کا مقام بھی وہ عقل کا مقام طے کرتا ہے۔ بہت ہی گہری حکمت ہے اس حدیث میں۔ آپ تمام بنی نوع انسان پر نظر ڈال کر دیکھیں اور پھر نیچے اترنا شروع کریں، درجہ بدرجہ حیوانات پر نظر ڈال کر دیکھیں، تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان میں سے حقیقت میں اکرام کا مقام اس کو منسیب ہے نسبتاً اور تناسب کے لحاظ سے، جو زیادہ صاحب عقل ہے۔ بس اس پہلو سے جب میں نے ایک دفعہ موریشس کی یونیورسٹی میں ایوولوشن پر تقریر کی تو میں نے یہ نقطہ نگاہ پیش کیا کہ سائنسدان تو حیوانات کو اور طرح سے درجہ بدرجہ ان کے حیوانات کے درجے اور طرح سے مقرر کرتے ہیں، اور درجہ بدرجہ ان کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ ان کے جسموں کی حالت اور ان کے ماحول میں جو ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے، ان کی ظاہری شکل میں ان کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کے اندر وہ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جیسے کہ کیڑوں مکوڑوں میں پائے جاتے ہیں، کسی میں نہیں بنے ہوئے۔ اس طرح مختلف طریق پر انہوں نے جسمانی لحاظ سے حیوانات کو درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل